أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الشعراء. اس سورت کا تعارف یوں ہے کہ النوازل الالہیہ، یعنی جو اللہ کی مملکت میں رہنے والے، جس طرح کہ پچھلی سورت میں تھا المملکۃ الالہیہ، وہ اگر اللہ کے خاص بندے نہیں بنتے بلکہ ضد اور عناد میں رہتے ہیں کہ زمین بھی اللہ کی، جگہ بھی اللہ کی، ان کا جسم بھی اللہ کا دیا ہوا، پھر بھی یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ، رب کو رب نہیں مان رہے، اپنے رب کے احکامات کو پورا نہیں لے رہے، تو پھر دیکھ لیں النوازل الالہیہ کہ ان معاندین کے کیا حالات بنے، اللہ کی کیسی کیسی آسمان سے نشانیاں ان کے خلاف نازل ہوئیں، کتنی کچھ تباہیاں ان پر ٹوٹی، کتنے کچھ نوازل آئے۔ اسی لیے اس صورت کے اندر چند قوموں کے عجیب احوال بیان ہوں گے کہ ان پر اللہ کی پکڑ کیسے نازل ہوئی۔ ہر واقعے کے ساتھ فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ یاد رکھنا دنیا والوں، اس پورے واقعے میں ایک نشانی ہے۔ ہر واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اس واقعے میں عبرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کے اکثر لوگ مومن نہیں تھے، تو جب مومن نہیں تھے، ناپاک لوگ تھے اور یہ ضد کرتے تھے اور مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے عذاب، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اب یہ لوگ، موجودہ لوگ بھی اگر نہیں مانتے، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آسمان سے کچھ ایسی بلا نازل کریں کہ ان کی گردنیں خود جھک جائیں، خود ماننے کے لیے بےتاب ہو جائیں، لیکن ہم نے یوں کیا نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کیا نہیں ہے، تاکہ یہ خود سوچ کر اپنا امتحان پورا کریں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین۔ حالانکہ آسمان پر سے ان کے لیے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ذکر اللہ سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ بندے چھوٹی چھوٹی مخلوق ہیں، یہ ان کے لیے اللہ اپنا ذکر نازل کر رہے ہیں، اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ لیکن اللہ کا ذکر جب ان کے پاس آتا ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ یہ جھٹلا رہے ہیں اور جھٹلا چکے، تو اب آگے پڑھ لیں یہ خبریں، وہ واقعات، وہ ہسٹریاں، وہ تاریخ پڑھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہر ایک چیز کے اندر، ہر ایک واقعے کے اندر ان کے لیے عبرت کی نشانی ہے، اور خصوصاً جو معاندین لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر جابر اور ظالم اور اقتدار والے اور پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے خاندانوں پر، اپنے پیسوں پر یا اپنی نفری پر اور اپنی کرسی جہاں پر ان کو غرور ہوتا ہے۔ چونکہ معاندین میں سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے پہلا واقعہ وہ بیان کیا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا فرعون کے ذریعے سے۔ فرعون کے عناد اور اس کی ضد، اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی زیادتیاں، وہ واقعہ بیان کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرے واقعات، حالانکہ یہ واقعہ بعد میں پیش آیا تھا، دوسرے واقعات پہلے تھے، لیکن اللہ نے پہلے اس کا چناؤ کیا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تو اب تو یہ سورت پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ کس طرح ان قوموں کی ہسٹریاں بیان ہوئیں اور کس طرح ان پر نوازل آئے، لیکن ایک عربی عبارت یاد کر لیں تاکہ جو ہے یہ سورت کا دعویٰ واضح طریقے سے سمجھ آ جائے۔
وہ یوں ہے کہ انباء الکتاب المبین، کیونکہ سورت کی شروع میں ہے نا الکتاب المبین، تو وہ گویا دعویٰ کا حصہ ہے۔ انباء الکتاب المبین فی آیات اللہ النازلۃ علی المعاندین، کہ کتاب المبین کی خبریں اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں النازل علی المعاندین جو ضدی لوگوں پر نازل ہوئی، النوازل الالہیہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو جس طرح پکڑ سکتے ہیں اس طرح پہلے ہی سے بزور ہم تم سے منوا سکتے ہیں، لیکن ہم نے منوایا نہیں۔ انہ لتنزیل رب العالمین، سورت کے اواخر میں فرمایا، جب سارے قوموں کے واقعات بیان کر لیے نا تو فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دیکھ لیے تم نے وہ خبریں، یہ اللہ کا نازل کردہ پیغام تھا کہ پچھلے لوگوں پر کس طرح اللہ کے نوازل ٹوٹے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر آئی۔ کوئی عبرت حاصل کیا کرو، سوچا کرو، اچھا اس قوم کو یوں پکڑ آئی تو اس کے یہ حالات تھے، اس قوم کو یوں پکڑ آئی اس کے یہ حالات تھے، اور اس کتاب کو رب العالمین نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حالانکہ بندوں کی حیثیت کیا ہے اللہ کی اتنی بڑی مخلوقات کے سامنے۔ پھر نزل به الروح الامین، روح الامین اسے اتار کر لے آئے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل مبارک پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں واضح، جس کا ایک ایک اشارہ باقاعدہ لفظ بیان کر دیتا ہے، جس کا ایک ایک مزاج باقاعدہ لفظ اپنے عنوان سے دکھا دیتا ہے۔ یعنی اس کے عربی ہر زبان سے اس لیے فائق ہے کہ اس کے اندر اتار چڑھاؤ بھی بیان ہو جاتا ہے، اس کے اندر مزاج بھی بیان ہو جاتے ہیں، جس کے اندر زبان کے اثرات کڑوے ہیں یا زبان کے اثرات میٹھے ہیں یہ بھی بیان ہو جاتا ہے۔ بلسان عربی مبین، ایک ایک لفظ سے وضاحت مل جاتی ہے۔ تو پھر فرمایا آخری لفظ میں کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس سانچے میں یہ ڈھل چکے ہیں، یہ اچھائی کا سانچہ ہے یا برائی کا سانچہ ہے۔ پچھلی قوموں کے سانچوں میں یہ فٹ آ رہے ہیں یا ان کے سانچوں میں یہ فٹ نہیں آتے، اور اللہ نے ان پر خصوصی کرم کر دیا ہے۔ کس سانچے میں فٹ آتے ہیں، اچھے لوگوں کے سانچے میں یا برے لوگوں کے سانچے میں؟ اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، جس سانچے میں یہ فٹ آ رہے ہیں تو پھر دیکھ لیں ان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا۔ یہ النوازل الالہیہ بیان ہوئی المملکۃ الالہیہ میں۔ ظاہر ہے جب کوئی کسی جگہ رہ کر کسی کو تنگ کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتیاں کرے گا، کسی کو مارے گا پیٹے گا، تو بالآخر اگلا کتنا برداشت کرتا ہے؟ تو مملکت میں اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ اپنی زمین سے اس کو نکالے گا۔ ان لوگوں کو جو ضد اور عناد میں رہتے ہیں اللہ اپنی مملکت میں ان کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ وما علینا الا